السلام علیکم میرا ویری گڈ مارننگ. جاگو لاہور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں منیب آصف. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں جی. آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہی ہوں گے اور آپ کا آج کا دن کا آغاز ہماری طرح بہت ہی اچھا ہوا ہوگا, خوشگوار ہوا ہوگا. موسم تو ایسا نہیں ہے کہ جس میں انجوائے کیا جائے, لیکن آپ کی پرسنالٹی تو ایسی ہے نا, آپ کا موڈ تو ایسا ہے نا کہ جب آپ صبح اٹھیں تو آپ خوشگوار موڈ کے ساتھ اٹھیں. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نئی زندگی دی ہے اور صحت والی زندگی دی ہے. جس طرح ہم کل بھی بات کر رہے تھے ہمارے گیسٹ کے ساتھ کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ شکر ادا کریں, اور ساتھ ہی ساتھ اس چیز کے اوپر کہ جو چیز آپ کو چاہیے اور جتنا آپ اس چیز کے بارے میں شکر ادا کریں گے اللہ پاک اس کے اندر مزید اضافہ کرے گا. تو صحت والی زندگی ہمیں مانگنی چاہیے تاکہ ہم صحت رہے گی تو ہم باقی معاملات بھی ساتھ لے کر چلیں گے. خیر یہ تو ہم نے بات کی ہے. آج تھوڑا سا میں نے اپنا ایکسپیرینس تھا وہ شیئر کرنا تھا. کل ایسے ہی کچھ چیزیں گھر کی ختم ہوئی تھیں, گراسری کچھ تھوڑی سی چیزیں, وہ میں نے کہا چلے خریداری کرنے چلے جاتے ہیں تاکہ پتہ بھی چلے نا کہ جناب آج کل مارکیٹ میں چل کیا رہا ہے, دام کس طرح کے ہیں اور ڈفرینٹ ایریاز میں ان کی کیا سچویشن ہوتی ہے. گراسری کرنے چلے گی, چھوٹی موٹی چیزیں تھیں گھر کی, کچن کی جو ہم نے لینی تھی. اب وہاں پر جا کے پتہ چلا ہے کہ جناب چاہے آپ آئل کا پیکٹ لے رہے ہیں, آئل کے پیکٹ سے شروع ہوں, آٹے سے شروع ہوں, آپ چاول سے شروع ہوں, اینڈ پہ آپ صابن تک چلے جائیں, یا پھر ٹوتھ پیسٹ اگر آپ نے خریدنی ہے, اتنی مہنگی ہو گئی ہیں, اتنی مہنگی ہو گئی ہیں, مطلب 2 سے 3 گنا, میں تو کہوں گی کہ 5 گنا جو دام ہے نا ان کے بڑھتے جا رہے ہیں. مطلب آپ نے ہاتھ دھونے والا صابن ہی اگر خریدنا ہے تو وہ بھی اتنا مہنگا ہو گیا ہے. پہلے کہاں پر ہمارے بچپن میں 50 روپے میں 60 روپے میں آ جایا کرتا تھا, میرے خیال سے بھی میں مہنگا بتا رہی ہوں. اب جو ہے وہ تو کہتے ہیں کہ جناب بھی ان چیزوں کو آپ ہاتھ ہی نہ لگائیں. مطلب آپ نے اگر 3-4 چیزیں بھی لینی ہیں تو آپ کا 3-4 ہزار کہیں نہیں گیا ہے. اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ حکومت میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو مہنگائی کیوں نہیں نظر آتی ہے, ان کو اس چیز کا کیوں نہیں ادراک ہوتا کہ واقعی مہنگائی ہے. مطلب ہم جیسے لوگ بھی اس چیز سے پریشان ہیں کہ جناب اتنی مہنگائی ہوگی, ہم کیا کریں, کس طرح سروائیو کریں, کس طرح ہم سیونگ کریں, کس طرح ہم روزمرہ کی چیزوں کو جو ہے نا وہ مینٹین کریں, مینیج کس طرح کریں. ایسے تو نہیں ہوتا. ایسی سچویشن میں مجھے نہیں لگتا کہ اب ہمارے پاس اتنی سخت ہے کہ ہم اپنی سیلری میں سے یا جو ہمیں منتھلی اماؤنٹ ملتی ہے ہم اس میں سے سیونگ کر سکیں. بالکل بھی نہیں. سیونگ والا تو چیپٹر ہی ختم ہو گیا ہے نا, جتنی یہ ساری سچویشن ورس ہوتی جا رہی ہے. لیکن پھر بھی ہائی ہوپس رکھنی چاہیے, اللہ کے اوپر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اس مصیبت سے بھی نکالے گا اور اچھے دن ہمارے بھی آئیں گے. اسی کے ساتھ ہم بھی آگے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام میں اور کچھ صحت کے متعلق آج بات کر لیتے ہیں. اور آج ہم نے کولیسٹرول کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ کولیسٹرول کا ہماری زندگیوں میں اور خاص طور پر ہمارے جسم کے اندر کیا ایک کردار ہے. کولیسٹرول زیادہ ہو جاتا ہے تو کس طرح کی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے جسم کے اندر, اور اس کو کس طرح مینٹین یا بیلنس رکھا جا سکتا ہے. کون کون سی ایسی غذائیں ہیں جس کے تھرو ہم کولیسٹرول کو بیلنس رکھ سکتے ہیں, مینٹین رکھ سکتے ہیں تاکہ اس کی جو مقدار ہے وہ ہمارے جسم میں نہ بڑھے, اور اس کی وجہ سے کیا کیا بیماریاں ہمیں لاحق ہو سکتی ہے. دوسرا کون سی ایسی جڑی بوٹیاں ہیں یا کون سے ایسے دیسی نسخے ہیں جن کا استعمال ہم گھر میں کر سکتے ہیں کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے. تو حکیم محمد قیصر شہزاد ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. حکیم صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. حکیم صاحب آج ہم نے کولیسٹرول کے حوالے سے بات کرنی ہے. سب سے پہلے تو بتائیے کہ یہ کولیسٹرول کی سطح بڑھتی کیوں ہے ہمارے جسم کے اندر, کیا وجوہات ہیں اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کولیسٹرول جو ہے یہ ایک مادہ ہوتا ہے جو کہ ہمارے خون میں پیدا ہوتا ہے اور جگر کے تھرو یہ پیدا ہوتا ہے, اور اس کی چربی کی طرح کا اس کا جو ہے وہ کلر ہوتا ہے یا اس کی کثافت ہوتی ہے, اور ہمارے انسان کے جسم کے خلیوں میں جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے. اس کی مقدار جب بڑھ جاتی ہے تو بہت سے مسائل کا صحت میں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, اور اس کی مسائل ہیں وہ بڑھتے بڑھتے دل کی بیماریوں, ایون خدا نخواستہ فالج تک لے جاتی ہیں. اوکے. اور اس کے بڑھنے کی جو وجوہات ہیں ان میں ہمارا جو لیوش طرز زندگی ہے, آرام دہ اور پرسکون ہماری جو
آرائش اور سے جو پڑی ہوئی زندگی ہے، جس میں ہم واک نہیں کرتے، ہم تیراکی نہیں کرتے، ہم ایکسرسائز نہیں کرتے، ہم کام کرنے کے عادی نہیں ہیں، ہم پیدل نہیں چلتے، یہ اس کی بڑی وجہ ہوتی ہے ہمارے جسم میں اس کے بڑھنے کی. اور پھر ایسی غذائیں استعمال کرنا جو جس میں کولیسٹرول بڑھانے کی وجہ بنتی ہیں، جیسے کہ غیر محفوظ غذائیں جنہیں کہہ سکتے ہیں آپ، ان ہیلدی ڈائٹس جو ہے استعمال کرتے ہیں ہم، جیسے ہمارے فاسٹ فوڈڈ آئٹمز ہیں اور بہت زیادہ مرغن چیزیں، مسالے دار چیزیں بہت زیادہ ان کا استعمال کرنا، یہ ہمارے جسم میں کولیسٹرول کے عموماً بڑھنے کی وجہ بنتی ہے. اس کی علامات جو ہیں اس کی اگر ہم بات کریں تو ابتدائی طور پر جو اس کا مریض ہوتا ہے اس کا سانس پھولنا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی دل کی دھڑکن، ہارٹ بیٹ جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. اس کو چلتے ہوئے جو ہے وہ بہت جلد تھکاوٹ کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور بڑھتے بڑھتے اس کی جو مقدار زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر جسم میں یہ جگہ جگہ پہ سویلنگ بھی آ جاتی ہے. آپ کو اس کو جسم کو دبانے سے اس میں ایسے چھوڑتے ہیں تو اس میں آپ کو تھوڑا سا کڈے جو ہیں محسوس ہوتے ہیں، تو سویلنگ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس سے آگے بڑھ کے جو ہے پھر یہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ بنتا ہے. دل کو خون کو جب خون گاڑھا ہونا شروع ہوتا ہے اس کی وجہ سے تو دل کو پمپ کرنے میں مشکل آتی ہے. تو پھر ہائی بلڈ پریشر جسے بلند فشار خون ہم کہتے ہیں، اس کی وجہ یہی جو ہے چیز ہمارے جسم میں بڑھنا جو ہے یہ بنتی ہے. اور بیماریاں بھی تو ہے نا، دل کی بیماریاں بھی اتنی زیادہ دل کی بیماریاں، ہارٹ کے پیشنٹ کی وجہ ہی سٹارٹ ہی یہاں سے ہوتا ہے. جس کا کولیسٹرول بڑھتا ہے اسی کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے، عموماً اسی کا جو یورک ایسڈ بڑھتا ہے اور اسی کو جو ہے آگے جا کے دل کے عارضے میں مبتلا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. ایون کہ فالج، اعصابی بیماریاں بھی، فالج بھی ہونے کا اس کو خدشہ ہوتا ہے. یوزلی کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری جتنی بھی وینز ہیں نا اس میں جو چربی ہے وہ اکٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. جی، چربی جیسا ہی مواد ہوتا ہے اور یہ جمنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی جو ہے وہ بلاکیج پیدا کرتا ہے، خون کے بہاؤ میں جو ہے نا یہ رکاوٹ پیدا کرتا ہے. تو ہمیں اس سے بچنے کے لیے اپنا طرز زندگی جو ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہم روزانہ طور پر ورزش کا اہتمام کریں، واک کریں، ایکسرسائز کریں، تیراکی کریں. ان چیزوں کو جو ہے وہ ہمیں زندگی میں شامل کرنا چاہیے. اور اس کی بڑھنے کی جو وجوہات میں سے سب سے بڑی جو وجوہات کامن ہیں وہ سگریٹ نوشی ہے ایک. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ شراب نوشی ہے. اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں وہ بڑی وجہ بنتی ہیں ہمارے جسم میں اس کی بڑھنے کی، کولیسٹرول کی سطح بڑھانے میں. اچھا، اس میں اب ہمارے پاس کون سے ایسے دیسی نسخے ہیں جن کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ بیکاز ہر گھر میں مجھے لگتا ہے کہ ایک دو بندے کولیسٹرول کے پیشنٹ ہوتے ہیں. اب ان کو کیسے کنٹرول کرانا ہے ہم نے تاکہ یہ کولیسٹرول زیادہ نہ بڑھے اور اس کی وجہ سے بیماریاں نہ ہوں؟ تو اس کے لیے کیا چیزیں ہیں ہمارے پاس؟ اس میں بہت جو آسان یا گھریلو ٹوٹکے کہہ لیں یا ریمیڈی کہہ لیں جو ہم گھر میں بنا سکتے ہیں، ان میں دو طرح کی چیزیں میں بتانے کے لیے آج جو ہے نا اپنے پاس لایا ہوں. ایک تو نسخہ قلب کے نام سے نا بہت مشہور جو ہے وہ اسلامی طب کا نسخہ ہے، جس میں ہم نے 1 کپ جو ہے وہ لیمن کا رس، 1 کپ جو ہے وہ لہسن کا نکالا ہوا پانی اس کا رس، اور 1 کپ جو ہے وہ ادرک کے پانی کا جو ہے رس ہوتا ہے. یہ 3 ہم وزن جو ہے تینوں ایک مقدار میں لے کر اس میں ہم نے 1 کپ ہی جو ہے وہ سیب کا سرکہ ڈال دینا ہے. یہ 4 چیزیں ہوں گی. ان کو پکنے کے لیے ہلکی آنچ پہ رکھ دیں. جب یہ تقریباً 20 منٹ تک 25 منٹ تک پکنے کے بعد یہ 4 کپ جو مقدار تھی یہ کم ہو کے 3 کپ رہ جائے گی. ٹھیک ہے. جب یہ 3 کپ رہ جائے اس کو اتار کے ٹھنڈا کر لیں اور اس میں اتنی ہی مقدار شہد ڈال لیں. یہ بہت آسان ریمیڈی ہے، ہر کوئی گھر میں بنا سکتا ہے. اور یہ نہ صرف کولیسٹرول کے لیے بلکہ یورک ایسڈ کے لیے اور دل کی جو شریانیں بند ہوتی ہیں ان کے لیے یہ انتہائی مجرب، انتہائی مفید نسخہ ہے. ہم نے بہت سے پیشنٹس کو دیتے ہیں تو ان کو ضرورت نہیں پڑتی جو ہے نا وہ اوپن ہارٹ سرجری کروانے کی یا اسٹنٹ وغیرہ ڈالنے کی. دل سے جو مقدار جو ہے نا اس کی کولیسٹرول کی مقدار کو خارج کرتا ہے اور جو شریانیں بند ہوتی ہیں، بلاکیج ہوتی ہے، ان کی یہ صفائی کر دیتا ہے. اچھا، اس میں آپ نے بتایا کہ 4 کپ ہم نے پانی لینا ہے. جی، 4 کپ پانی، 1 کپ جو ہے وہ لیمن کا رس، 1 کپ جو ہے وہ ادرک کا رس، 1 کپ جو ہے وہ ہم نے لینا ہے لہسن کا رس. ٹھیک ہے، مطلب اس میں پانی نہیں جانا؟ پانی نہیں جانا. ٹھیک ہے، اس میں صرف یہ رس ہی جانے. جی ٹھیک ہے. اور 4 کپ کو پکانے کے لیے رکھ دینا ہے. ٹھیک ہے. جب یہ 3 کپ رہ جائے 20 منٹ 25 منٹ پکنے کے بعد ہلکی آنچ پہ 3 کپ رہ جائے گا تو اس کو اتار کے ٹھنڈا کر لینا ہے اور اس میں اتنی ہی مقدار 3 کپ جو ہے وہ شہد کا استعمال کر لینا ہے. شہد کا استعمال. اور اس کو بعد میں صبح نہار منہ 2 جو ہے وہ ٹیبل سپون لے لینا ہے انشاءاللہ.
चंद दिन के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी मकदार नीचे आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये बना के हम रख सकते हैं, ये सीरम की फॉर्म बन जाएगा एक? ये 8-10 दिन जो है वो निकाल जाता है इसमें। अगर हम प्रिजर्वर ना डालें तो ये 8-10 दिन जो है निकाल जाता है और इतनी ही मकदार दोबारा बाद में तैयार कर ली जाए। अच्छा, मतलब ये एक सिरप की टाइप बन जाएगा और इसको आप 8-10 दिन रख सकते हैं ये, और सुबह उठते निहार मुँह आपने 2 चम्मच लेना है? जी, 2 चम्मच लेना है। तो इंशाल्लाह उससे चंद दिनों में देखेंगे कि पेशेंट की रंगत बदलना शुरू हो जाएगी, बेहतर होना शुरू हो जाएगी, उसका सांस फूलने का जो मसला है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा, और उसको चलने में जो दिक्कत महसूस हो रही है, ब्लॉकेज है, वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये शुगर पेशेंट्स के जो शुगर पेशेंट को अगर शहद को, जी, शुगर पेशेंट जो है वो शहद का इस्तेमाल अगर समझते हैं कि उनके करने से उनकी शुगर बढ़ती है तो वो शहद ना डालें, बाकी चीज़ें कर सकते हैं इस्तेमाल वो। अच्छा, बाकी चीज़ों का इस्तेमाल वो कर सकते हैं, अंदर वो शहद का इस्तेमाल ना करें। शहद का इस्तेमाल ना करें वो। और ऐसे ही एक बहुत आसान सा नुस्खा जो है वो हम साथ लेके आए हैं बनाने के लिए। 3 चीज़ें हैं उसमें और ये आसानी से घर में बन सकती हैं जी। 1 तोला जो है मुसब्बर लेना है हमने, मुसब्बत जी, ठीक है, बड़ी कॉमन चीज़ है, आसानी से हर पंसारी से मिल जाती है। 1 तोला लेनी है, 1 तोला वो लेनी है। सोना तो इतना महंगा हो गया, आपने क्या तोला लेनी है? जी, वो 1 तोला इतना महंगा है। ये बहुत सस्ता सा है, ये इतना महंगा नहीं है। और 1 तोला हमने सुरंजा शीरी लेनी है। सुरंजा शीरी भी बड़ी सस्ती से कॉमन सी चीज़ है, आसानी से हर पंसार से मिल जाती है, और ये इसके बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन इस मसले में भी बहुत मुफीद है ये। और 1 तोला ही हमने जो है वो जिसे हम जंजबील कहते हैं, अदरक जो ड्राई होता है उसको हमने लेना है, सूंड जिसे कहते हैं, सूंड जी, तो उसको हमने लेना है। इन तीनों को 1-1 तोला लेके तो इसका पाउडर कर लेना है। जब ये पाउडर बन जाए तो इसको हमने एलोवेरा का जो गूदा होता है उसमें मिक्स करके तो उसकी चने की मकदार की गोलियां बना लेनी है। अच्छा, ठीक है, इसका गुदन निकाल के इतना सा कि ये इससे थोड़ा हार्ड फॉर्म में हमारा जो है ना वो तैयार हो जाए, और उसकी जैसे आटा नहीं गूंदा हुआ होता है जिससे रोटियाँ बन सकती हैं, तो उसकी टैबलेट गोलियां जो हैं वो गोलाई में चने की मकदार की बनना शुरू हो जाएं तो उसकी गोलियां बना लेनी है। 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को इस्तेमाल करनी है। सिर्फ 7 दिन के इस्तेमाल से पेशेंट दोबारा अपना चेकअप कराएंगे तो इंशाअल्लाह रहमान उनका कोलेस्ट्रॉल उनके जो लेवल था उससे बहुत नीचे आ चुका होगा। अच्छा, ठीक है, सिर्फ ये गोलियां खाने से? जी, ये गोलियां खाने से। ठीक है। अच्छा, एक कॉलर भी हैं, हम कॉलर से भी बात कर लेते हैं। मोहम्मद हनीफ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हनीफ साहब, क्या पूछना चाहेंगे? जी, मैंने ये हकीम साहब से पूछना था कि मेरी वाइफ है ना, उनके कोलेस्ट्रॉल तेज होने की वजह से जो फॉर्म में बहुत रहता है। किस चीज़ का मसला है? कोलेस्ट्रॉल तेज रहता है जी, कोलेस्ट्रॉल की वजह से उसके फॉर्म में बहुत दर्द होता है। कोलेस्ट्रॉल का मसला है, ठीक है, और घुटनों में दर्द होता है उस वजह से? जी, फॉर्म में। ठीक है, जिस्म में दर्द होता है, अच्छा, टखनों में दर्द होता है, ठीक है। चले उसके हवाले से जो है हकीम साहब बता देते हैं। उनको, उनकी वाइफ हैं जी, उनको कोलेस्ट्रॉल का मसला है और टखनों में दर्द रहता है, मतलब पाँव में दर्द रहता है। टखनों में, पाँव में, एड़ी में दर्द की अमूमन वजह कोलेस्ट्रॉल के साथ जिस बंदे का यूरिक एसिड बढ़ा हो अमूमन उनको दर्द होता है ये वाला। ओके, ठीक है, और अमूमन जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो उनका यूरिक एसिड भी बढ़ा होता है। तो ये जो नुस्खा हमने लिखवाया अभी 3 चीज़ें, मुसब्बर, सुंड और जो है ना वो सुरंजा शीरी, ये इन दोनों पे काम करता है। यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी जो है वो कंट्रोल करता है। और सुरंजा शीरी जो है ये बेसिकली होता ही पेन के लिए है कि जो उसकी वैसे पेन होती है यूरिक एसिड के बढ़ने से, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से जिस्म में, ये उसे कंट्रोल करने के लिए होता है। असल में ये पेन किलर ही है सुरंजा शीरी जो है, ये ऐसी हर्ब है जो हर किस्म के पेन में रिलीफ देती है। तो ये जो 3 चीज़ें हमने बताई हैं, जो भाई ने कॉल की है अपनी वाइफ के लिए, उन्हें ये बना के इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह 7 दिन में, 7 दिन बाद दोबारा टेस्ट करवाएंगे तो उनका कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड दोनों का लेवल कम हो चुका, दोनों का लेवल कम होगा। अच्छा, जो जिनको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है या जिनको साथ साथ शुगर भी होती है, वो लोग भी इस